الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس جو ہے بحیثیت سورہ یاسین 5ویں مجلس ہے۔ اور آیت نمبر ہے 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ ترجمہ سے پہلے گزشتہ کے جو سوالات ہیں وہ اس سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر گزشتہ درس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ترجمہ۔ تو سوال یہ تھا، ویسے تو کئی چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ عصر کے بعد نماز، فجر کے بعد نماز، تو پھر یادہ کرتا ہوں کہ مطلق نماز منع ہے۔ یعنی جیسے آپ بیٹھے ہیں حرم شریف میں عصر کے بعد، اب آپ نماز پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھ سکتے، مطلق یعنی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن جنازہ آ گیا اب آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف کیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مطلق اور وجہ۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں عصر کے بعد جنازہ آتا ہے تو نماز ہوتی ہے جنازے کی، تو کیوں ہوئی؟ جنازہ آیا اس لیے۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ عین طلوع کے وقت اور عین زوال کے وقت اور عین غروب کے وقت سجدہ کرنا کیا جائز ہے؟ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک انسان پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے زوال کا وقت آ گیا، آیت سجدہ اس نے پڑھ لی۔ تو اس سلسلے میں دو چیزیں بتاؤں گا، ایک تو حدیث شریف اور ایک عمل زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھا، صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، اور آج کل یہاں ہمارے یہاں کیا ہے۔ صرف ہمارے یہاں سے مراد اس سرزمین پر، باقی ہمارے یہاں تو وہ لال بتی لگا دیتے ہیں، منع، ہر چیز منع، مطلق ہو سبب ہو۔ تو عین طلوع ہو رہا ہے سورج یا ایک زوال ہو رہا ہے اور آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حدیث میں بھی تطبیق دینا ہے۔ وہ حدیث کے سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دو سینگوں کے درمیان، لیکن دوسری بھی تو حدیث ہے نا۔ دوسری حدیث سنیے، مسلم کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، سنیے۔ اذا قرأ ابن آدم السجدہ، کیا مطلب؟ سجدے کی آیت اس نے تلاوت کی، دیکھیے فسجد، سجدہ کیا۔ اعتزل الشیطان یبکی، شیطان اعتزل یعنی ہٹ جاتا ہے اس مجلس سے، سجدہ میں گر پڑے تو ہٹ جاتا ہے روتے ہوئے۔ کیا کہتا ہے؟ امر بالسجود فسجد فلہ الجنہ، کہ انسان کو، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، سجدہ کیا، اس کے لیے جنت۔ امرت بالسجود فابیت فعصیت، انکار کیا، نافرمانی کی، فلی النار۔ اب آپ سوچیں، کیا صرف ہمارے یہاں جو کتابوں میں لکھا اسی کو دیکھیں؟ سجدے میں گر پڑنا، یہ نہ دیکھیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے۔ دیکھیے جمعہ کے وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مغرب سے پہلے آپ عبادت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آ گئی، تو آپ یہ نہ دیکھیں۔ تو مسئلہ کیا کہ چاہے عین طلوع ہو، زوال ہو، غروب ہو، اگر کوئی وجہ پائی گئی، آپ سجدہ کیا، نماز کیا پڑھنا چاہیے، اپنے مسلک کو نہ دیکھیں۔ اب معمول میں بتاتا ہوں، دیکھیے کتنا فائدہ ہے۔ اچھا، سجدہ میں گر پڑنا، خرو، اگر ٹوپی نہ ہو تو ضرورت نہیں، کوئی خاتون اگر تلاوت کر رہی گھر میں دوپٹہ نہیں، ضرورت نہیں، گر پڑو۔ اب آپ جمعہ جو ہے نا
حدیث میں نکالیں، فقہ کی بات نہیں، فقہ میں تو پھر وہی مسلک ملے گا اپنا، اور تفسیر میں بھی سورہ جمعہ نکالیں گے تو معمول فی زمن رسول کیا تھا؟ وہاں تو گھڑیاں نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے داخل ہوتے تھے مسجد نبوی میں اور سلام کہہ کر ممبر پر چلے آتے تھے، اذان ہوتی تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ لوگ جمع ہوتے تھے، جو بھی آتا تھا تحت المسجد تحت المسجد۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ زوال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں صحابہ کے زمانے میں بھی یہی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی اذان کو رائج کیا، لوگ آتے تھے۔ آج کل آپ دیکھیں گے مسجد میں اگر زوال 35 کو ہے تو امام کبھی 30 کو خطبہ شروع کرتا ہے، کبھی 25 کو، لوگ آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ زوال نہیں دیکھتے، غروب نہیں دیکھتے، طلوع نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ مطلق نہیں، آپ داخل ہوئے اس کی نماز پڑھنا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ عمل رسول تو آپ نماز پڑھیے اور اپنے ہاں جو کتابوں میں لکھا ہے اسے ترک کیجیے۔ اچھا، دوسری چیز نوٹ کر لیں، ایک چیز، سجدے تلاوت اور سجدے سہو یہ قرض نہیں رکھا جاتا۔ یہاں بھی بڑا کنفیوژن ہے، یہ قرض نہیں رکھا جاتا، نماز بھی قرض نہیں رکھی جاتی، کتابم موقوتا۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو مناسب جگہ نہیں تو بعد میں کریں، ہے نا؟ طواف کر رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے تو مغرب کے بعد پڑھیں، تو انہوں نے قرض کر دیا۔ یعنی طواف کی جو 2 رکعت ہے وہ بھی قرض نہیں ہے، آپ اس وقت پڑھیں، نہیں پڑھیں ختم ہو گئی۔ سجدہ سہو آپ پر لاگو ہوا، آپ دوسرے رکعت میں اٹھ کھڑے ہوئے یا بیٹھے یا جو بھی، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، آپ نے سلام پھیر دیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے وقت یاد آیا، قرض نہیں، نماز ہو گئی، نوٹ کر لی۔ ہاں، اگر دروازے تک ہیں مسجد کے، اسی مجلس میں واپس آئیے، حالانکہ آپ نے قبلہ کا رخ پھیر دیا، آئیے اپنے سجدہ سہو کیجیے۔ سجدہ تلاوت، آپ نے تلاوت کی، آپ مسجد میں باہر جا رہے، چلیے، قرض نہیں، بعد میں نہیں۔ یہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ قرض رکھا ہے، تو یہ بھی ایک بات سمجھا تھا کہ آپ کو واضح ہو جائے کہ سجدہ تلاوت، سجدہ سہو بھی فرض نہیں، اگر آپ بھول گئے ہیں تو کرنا چاہیے، لیکن مسجد سے باہر نکل گئے، نماز ہو گئی۔ تو یہ کئی مسائل ہو گئے۔ طواف کیجئے اطمینان سے، عمل رسول پر عمل کیجئے، نماز پڑھیے۔ تو مطلق اور سبب یعنی وجہ، کیا وجہ بنی؟ دوسرا سوال تھا کہ ہمارے یہاں کا جو معاشرہ ہے کہ آم ہو، سپاری ہو، ناریل ہو، وہ درخت پر ہی فروخت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگ سنیں، ٹھیک ہے آپ درخت پر فروخت کریں، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہ من نہا یعنی روکا، من الثمر قبل ان یتیب قبل ان یبدو صلاحہ، بخاری نے باندھا ہے قبل ان یعنی مائل بسرخی مائل بزردی ہو جائیں، کیونکہ پھل جو ہے آم کا کوئی پیلا بھی ہوتا ہے، کوئی پھل لال بھی ہوتا ہے، تو جب تک کہ وہ تیار نہ ہو بیچنا منع ہے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، قیدی پر ہی بیچ دیتے ہیں، جائز نہیں جی، کیا پھولوں پر ہی، چلیے پھولوں پر ہی بیچ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اب کریں کیا؟ ہمارے یہاں کا معاشرہ ایسا ہے، آپ کا ہمارا کام ہے ان کو سمجھائیں، آپ صرف منع کریں گے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کے عالم حدیث پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اچھا، اسی کی ضمن میں ہمارے یہاں ایک دوسرا طریقہ ہے، چونکہ ہمارے یہاں عام کے سوا ہے نہیں کچھ کوکن میں، کیا تو کسی کو 10,000 روپے کی، اس وقت تو ہمارے زمانے میں 5,000 کی، اب تو 25 لے لو، 25,000 روپے کی ضرورت ہے تو لیتے تھے، اس کو کہتے ہیں رہن، گروی، اور عام کے درخت اس کے حوالے جماعت سے پنچ کر کے، تو انہیں اچھا اب عام کبھی کبھی ایک عام 15,000 کا پھل دیتا ہے، 25 تو اس نے لیے اور اس نے 50 کمائے، بتائیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام۔ اسے چاہیے کہ 25 لے لے اور بقیہ رقم اسے دے۔ اچھا، قرآن شریف میں ہے، آپ جائیے رہن کے بارے میں، بقرہ 283 آیت، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ
ولم تجدوا کاتبا فرہان مقبوضہ، کیونکہ سفر میں ضرورت پڑی پیسوں کی، ایگریمنٹ کرنے والا نہیں ہے، تو کوئی چیز رکھ لو، اس کی گھوڑی، اس کا اونٹ، اس کا غلام، تو اس لیے کہ اپنی چیز کی واپسی یقینی ہو، اس لیے کوئی چیز رکھی جائے۔ 25,000 آپ نے دیے تو درخت اپنے نام لکھوا لیں، یعنی رجسٹر سے نام کا نہیں ہوتا ہے، پنچایت میں، پنچ میں، اور اگر وہ واپس نہ کرے تو اس کو فروخت کر کے اپنی رقم نکال لیجئے، یہ طریقہ ہے۔ تو رہن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیز استعمال کریں آپ کی ہو گئی، نہیں، ایک ضمانت کہ اگر وہ واپس نہ کرے 5,000 25,000 تو اس کو ہم فروخت، وہ بھی پنچ کے سامنے اکیلے نہیں، ہو سکتا کچھ مہلت مانے۔ تو یہ بہرحال یہ مسائل تھے، مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کا عمل رسول پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں، یہی دین کی تبلیغ ہے، دعوت ہے، اور کوئی دل میں شک نہ رکھیں۔ جی، کھیتی مزارعت، وہ پھر چونکہ درس شروع کرتے ہیں، اس کی ایک شکل ہے مزارعت کا، اس کو انشاءاللہ آئندہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا درس شروع کرتے ہیں۔ تو درس جو ہے، ترجمے سے پہلے تھوڑا جڑتے ہیں پہلے درس سے، پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ بات چلی تھی سور پھونکا جائے گا، سوال کیا تھا نا قیامت کب ہوگی، تو انہیں پوچھنا نہیں تھا، تو بتا دیا گیا کہ نوعیت کیا ہوگی۔ تو اس میں ایک چیز ہے فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، وہ جب آئے گی نا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو وصیت بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنے گھر لوٹ بھی نہیں سکیں گے۔ دیکھیے انسان سفر میں ہوتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے، تو وصیت کرتا ہے کہ میرے آج کل وصیت کا بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے بڑی فکر رہتی ہے معاشرے کے لحاظ سے، لیکن وصیت یہ بھی ہے کہ فلاں کی رقم میرے پاس ہے، یہ بھی وصیت میں شامل ہے۔ بھئی لوگوں کو پتہ نہیں کہ فلان نے میرے پاس امانت رکھا ہے، اب موت کے بعد وہ شخص آئے کہ میرے اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، کیسے یقین کریں؟ کوئی دستاویز ہے؟ لہذا یہ وصیت کرے، تو وہ وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ وصیت کی اہمیت بتلایا، اور نہ گھر لوٹ سکتا ہے۔ تو یہ ایسا سور پھونکا جائے گا پہلا کہ نہ وصیت کر سکے گا اور نہ، تو وصیت کی اہمیت سورہ نساء میں بھی ہو چکی ہے کہ وصیت تو اب لوگ کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں، جبکہ جن کی تقسیم سورہ نساء میں ہے، احادیث میں ہے، بیوی، شوہر، بیٹا، بیٹی، جن کی، ان کو وصیت جائز نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ بیٹی کے لیے وصیت کہ یہ شادی کے لیے، یہ وصیت نہیں چلے گی، اسے گفٹ دے دیں، کیونکہ وراثت پر خود مالک کا کوئی حق نہیں ہے، وہ وارثوں کا حق ہے، لہذا بیٹی کی شادی تو اسے گفٹ دے دیں۔ تو یہ ضروری تھا کہنا، کیونکہ میرے پاس مسائل لے کر آتے ہیں کہ یہ میں نے تقسیم صحیح کیا ہوں تو وراثت کو ہی تقسیم کر دیتے ہیں، تو وراثت اس کا نام نہیں۔ اب سنیے ترجمہ۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ایک تو اس کی ظاہری چیز ہے، یہ مرقدنا پر سین ہے، سکتے ہیں یہاں بروایت حفص عن عاصم، تو سکتہ کسے کہیں گے؟ آپ صرف سانس کو، آواز کو روکیں، چھوڑیں نہیں۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا من مرقدنا، سانس لے لیا تو یہ تو وقف ہوا، تو مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، یہ 4 ہیں، سورہ کہف میں گزر چکا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، سورہ قیامہ میں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، مطففین میں کَلَّا بَلْ رَان، تو اس کا وقف حکم کا ہے، یعنی کَلَّا برّان نہیں، لیکن نہ سانس آپ ختم کریں گے نہ آواز، روک کے رکھیں گے۔ اب یہاں میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج تک آپ لوگوں کو یہی بتایا کہ اندھی تقلید فقہ کی، آج میں فقہ کی تقلید نہیں بتانا چاہتا ہوں، تفسیر کی بھی۔ آپ دیکھیے مرقدنا، جن کے پاس اردو پرنٹ ہے وہاں میم لکھا ہے، جن کے پاس عربی ہے وہاں قاف لام قیل، وہاں نہیں لکھا ہے، یہی وہ اندھی تقلید ہے۔ آپ کویت کا قرآن شریف لے لیں، قطر کا لے لیں، سعودی کا لے لیں، ہندوستان کا لے لیں، اردو والوں کا لے لیں، تو یہ فرق ملے گا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ زمن رسول سے نہیں آ رہا ہے، سمجھے؟ کیا مطلب میم کا؟ ضرور رک جائیں،
ٹھیک ہے نا, رک جائیں. اور ہمارے یہاں کے لوگ رکتے ہیں, مگر یہاں پر اگر آپ اردو والوں کو فالو کریں گے تو اندھی تقلید ہوئی. تو میں دیکھو 2 تفسیریں کر کے بتاتا ہوں. کب؟ جب کہ آپ کا وسیع ذہن رکھیں, اندھی تقلید نہ کریں. تو یہ عربی فرینڈ والوں نے آپ کو آزاد رکھ دیا. تو سنیے ابھی, بعثنا من مرقدنا ھذا ما, اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بولیں گے یا ویلنا, افسوس ہم پر, ہماری بدبختی. جب اٹھیں گے نا قبرستان قبروں سے, اجداث سے, تو بولیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھایا ہماری خوابگاہ سے. تو یہ مسئلہ جب ہو جائے گا تو پھر خوابگاہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خوابگاہ تو آرام کرنے کی جگہ ہے, تو آرام گاہ کہہ رہے ہیں. رک گئے آپ, مرقدنا ہماری خوابگاہ سے. فرشتے جواب دیں گے یا مومنین جواب دیں گے, ھذا ما وعد الرحمن, کس نے اٹھایا؟ یہ اٹھایا جانا ھذا, رحمان نے جو وعدہ کیا اور رسول نے جو سچ کہا, اس کے نتیجے میں اٹھے. اب ہم لمیٹڈ ہو گئے, اندھی تکلیف. دوسرا سنیے, اب سنیے میرے ساتھ میں رہیے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا. ابھی ہم نے میم کا فالو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ گنجائش ہے, اندھی تقلید نہیں کرتے. سنیے ترجمہ. بولیں گے ہماری بدبختی, اس خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا. تو یہ ھذا کس کی طرف منسوب ہوا؟ اس خوابگاہ سے. تو بولیں گے ماں, فرشتے جواب دیں گے ماں وعد الرحمن, جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا. 2 تفسیریں ہوئی. تو گنجائش ہے. اسے کہتے ہیں وسیع ذہن, وسیع تفسیر. تو اس چیز کو یاد رکھیں آپ. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا ذہن وسیع ہو, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری خلقت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہم سمجھیں. دیکھیے سمجھ میں آ گیا کہ آپ پھر ہم مجبور کیوں کریں. جی اب یہاں 2 چیزیں سمجھنا ہے. بعثنا وعد الرحمن, یہ کہیں گے کہ ہماری خوابگاہ سے, آرام گاہ سے بھی ترجمہ ہوا ہے. خوابگاہ آرام گاہ ایک ہی چیز ہے. یہ کیسے؟ قبر آرام گاہ کیسے آرام گاہ ہو؟ وہاں تو مشکل میں تھے نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے, ایک چھوٹی مصیبت ایک بڑی مصیبت. لقمان حکیم کہتے ہیں نا, آپ کو کوئی ٹھوکر لگی نا تو اسے نعمت جانے. کیا جانے؟ نعمت. اب یہ بھی عجب مسئلہ ہے کہ ٹھوکر لگی اور کہتے ہیں نعمت جانے. کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ کے لیے وارننگ. ہم کہتے ہیں انتباہ, تنبیہ. جی تو یہ چونکہ خواب اس میں قبر میں تھے, جو زمانہ تھا جب اچانک دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی روبرو ہو ہکا بکا رہ جائیں گے, تو وہ سوچیں گے کہ وہی ہمارے لیے بہتر تھا. دیکھیں, چھوٹی مصیبت ہی بہتر تھی. وہ تو روزانہ دکھایا جاتا تھا جہنم کیا ہے. یہ معنی ہے اس کے, ورنہ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ کیسے ان کی خوابگاہ. اچھا اب سنیے, وعد الرحمن, یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مشرکین کے, مجرمین کے. پھر وعد الرحمن کیا؟ رحمان کا نام آ رہا ہے, وعدے کا. جانتے ہیں وعدہ کسے کہتے ہیں؟ مومنین کے ساتھ وعدہ ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد, آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبس مقام محمد وعدتا. پھر کیا کہا, کیا کہتے ہیں؟ بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ, انک لا تخلف المیعاد, تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. سورہ آل عمران میں 9 نمبر پر دعا ہے مومنین کی, ربنا لا تزغ قلوبنا. وہ کہتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو اس کو نوٹ کر لیں, قرآن فہمی چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے وعدہ, ایک ہوتا ہے وعید. تو وعدہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مومنین کے ساتھ. وعید کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مجرمین کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن یہاں ایک اور نقطہ سنیں. سورہ رحمان سبوں کو سورت یہ پیاری اور محبوب ہے نا, سورہ رحمان. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سورت پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کا
یہ جو قاعدہ بتلا رہا ہوں آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ جا کے پڑھیے. سورہ رحمان میں آئے گا. آج چونکہ حوروں کا ذکر ہے اس لیے میں ایسی آیتیں اختیار کرتا ہوں. حور مقصورات فی الخیام. جی ہیرے موتی کے خیمے ہوں گے, اس میں حوریں ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. بالکل صحیح, بڑی بڑی نعمتیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ایسی کنواری کے کسی نے چھوا ہی نہیں ہوگا انسان جن نے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. لیکن اب آپ بتائیے جو آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب کیا سمجھیں گے, کیا کہا جا رہا ہے پتہ ہے؟ یرسل علیکما شواظ, اے مجرموں, شواظ انگار کا شعلہ جس میں دھواں نہیں, پھینکا جائے گا. ونحاس, ایسا دھواں جس میں انگار نہیں. تو اے مجرموں تم پر شعلہ بغیر دھوئیں کے, جیسے کہ سوت پانی کا آج کل پھیلایا جاتا ہے نا پبلک پر, کبھی گیس بھی پھینکی جاتی ہے اور دھواں. پھر آگے فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب ترجمہ والوں کیا سمجھے, کون سی نعمت ہے یہاں؟ یہ قاعدہ آج بتانا چاہتا ہوں. تو یہاں کہا جا رہا ہے وعد الرحمن, رحمان نے وعدہ کیا مجرمین سے. یہ تو وعید ہے. اور وہاں بھی عذاب کا ذکر ہے اور کہا جا رہا ہے فبأی آلاء. یہ ایک چیز اگر آج سمجھ گئے پوری سورہ رحمان, اب آپ ترجمہ کریں سمجھ میں آ جائے گا. تو سنیے گا, دو باتیں بتلا رہا ہوں. ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعید. انک لا تخلف المیعاد, وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. پھر بھی ہم دعا مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رہا وعید, اللہ کی مرضی, اسے معاف کر دے. ایک طائفہ جو جہنم کی مستحق تھی, کتے کو پانی پلانے سے معاف کر دیا. تو دو قاعدے یہاں یاد کر لیں کہ وعدہ خلافی اللہ نہیں کرتا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیں نعمتوں سے نوازے گا, لیکن پھر بھی ہم دعائیں کرتے رہیں. رہا وعید, یہ اس کی مرضی. اتنے گنہگار ہیں ہم میں بھی, اللہ معاف کرے گا. لیکن اب چلیے سورہ رحمان, وعد الرحمان. یہ سورہ رحمان کا عذاب کا ذکر, یہ نعمت کیسے ہوئی؟ تو قاعدہ نوٹ کر لیں. یہاں وعد الرحمان کیسے ہوا یہ بھی قاعدہ نوٹ کر لیں. جب بھی کسی عذاب کے واقع ہونے سے پہلے وعید کی جاتی ہے, ڈرایا جاتا ہے, وہ نعمت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بچتے ہیں, پھر نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہاں ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جتنے مجرمین ہیں کہ کل یہ ہوگا, قبر سے اٹھیں گے بولیں گے من مرقدنا. تو اللہ تعالیٰ وعید کہ یہ وعید, مگر یہ وعید کیا ہے؟ نعمت ہے کہ آپ بچیں گے لوگ. تو سورہ رحمان میں جو کہا جا رہا ہے کہ یرسل علیکما شواظ من نار, یہ نعمت ہے یا وعید ہے؟ وعید ہے بظاہر, لیکن کیا ہے؟ نعمت ہے. دیکھیے قرآن کا اعجاز. لوگ اعتراض کرتے ہیں, ابھی اور بھی آئیں گے تو ساتھ میں رہیے. وصدق المرسلون. اچھا, ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. اور یہ تو ایک چیخ ہوگی, صیحہ آواز ہوگی, سارے کے سارے حاضر ہوں گے, سارے کے سارے. اس کی شرح گزشتہ ہو چکی ہے کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. آیت کی شرح کرتی ہے. آیت نمبر ہے 32. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ سارے حاضر ہوں گے. فرعون کے لشکری سب ایک ساتھ, مشرق میں رہنے والے ایک ساتھ, پارٹی ان کی پارٹی, جماعت ان کی جماعت, مسلمانوں کے دشمن سب ایک ساتھ. لیکن آیت نمبر 32 میں کیا بتایا گیا؟ حاضر تو ہوں گے, حساب کتاب انفرادی ہوگا. اور اس پر میں نے واضح کیا تھا کہ یہ جو عقید مقدت مند ہے نا, تسبیح کے دانے جو بیعت کرتے ہیں شیخ سے, نہیں ایسا نہیں ایک ساتھ آ جاؤ گے چلے لگانے والے, حساب انفرادی. ثواب ملے گا, شیخ نے جو آپ کو سکھایا ثواب ملے گا. تو اس کی شرح وہاں پر بھی ہو چکی ہے, مگر یہاں بھی میں نے واضح کر دیا. آپ سنیے.
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جی غور سے سنیے گا. یہاں پر مشرکین اعتراض کرتے ہیں، اور آپ میں سے بھی کسی نے اعتراض کیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو سنیے گا، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی نفس پر، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے مطالعہ کرتے ہیں لوگ کہ قرآن پر کیسے اعتراض کریں، اور مطالعہ کرتے کرتے اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیوٹرل ذہن کے رہتے ہیں. مطالعہ نہیں کرتے تو ہمارے لوگ بلکہ گناہ سمجھتے ہیں، ہے نا جی. تو سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرما رہے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں ظلم نہیں کرتا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. پھر یہ جہنم کا عذاب کیسا، اب کیسے جواب دیں گے؟ سنیے، ایک آدمی کھیتی میں گنا بوتا ہے، تو دوسرا کریلا بوتا ہے، تو تیسرا تربوز اور خربوز. تو جس نے کریلا بویا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہے جو کڑوا ہے، تو نے جو بویا وہ کاٹو. اس کا نام کیا ظلم ہے؟ کیا زمین خراب تھی؟ نہیں. تو یہ ظلم کہاں؟ تم نے جو کیا وہی قیامت کے دن تمہارے سامنے ہے. تم نے پتھروں کی، بتوں کی، باباؤں کی، مزاروں کی پوجا کی، تو تمہارے سامنے ہے. اس میں ظلم کیا؟ یہ ظلم ہے. اور جنہوں نے میری عبادت کی خطا کار ہیں، گناہ ہوا ان سے، مگر چونکہ میرے سامنے سر جھکایا، ان کو اس کا نتیجہ ہم درگزر کریں گے ان کی خطاؤں کو. ظلم نہیں. تو گویا کہ کل قیامت کے دن عدل کامل کا ظہور ہوگا. کس کا؟ عدل کامل کا. اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے، کتنے پیچھے تھے اس کے؟ پڑھنے والے، کھانے والے تھے نا، تو کیا اسے سزا نہیں ملے گی؟ عدل کامل کا ظہور. دیکھیے دنیا میں کوئی نہیں ہے، مارے جا رہے ہیں بچے شام میں، ہے کوئی آواز نکال رہا ہے؟ چپکی سادھ لی ہے. کیوں؟ عدل کا ظہور دنیا میں نہیں ہو سکتا. کسی سے پوچھے تو پولیٹکس، جی پولیٹکس. کل پولیٹکس نہیں ہوگی، کل سیاست نہیں چلے گی، بلکہ عدل کامل کا ظہور ہوگا. ایک ایک کو جماعتی طور پر انہوں نے مل کر جو کر رہے ہیں فساد، انفرادی طور پر انہیں سزا ملے گی. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو جواب کیا دیں؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، رحم کرنے والے ہیں. اس لیے کہ آج دیکھیے کیا حالت ہے ان بچوں کی، تو کل قیامت میں کیا یہ بھی بچیں گے؟ یہ بھی جنت میں؟ رو بھی نہیں. عدل کامل کا ظہور ہوگا. تمہیں وہی ملے گا جسے تم کرتے تھے. اب اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، مضمون بھی دوسرا شروع ہو رہا ہے، لہذا ساتھ میں رہیے گا. اور مضمون تو یہ ایسا ہے کہ ہماری جو بیویاں ہیں نا، ان کے لیے بڑا دلچسپ ہے. آپ کی بیگمات، جی زوجات، کئی لوگ ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ کب حور سے ملاقات ہو، مگر انہیں اس کا علم نہیں کہ حور تو تمہارے گھر میں ہے. حور کی دیوی گھر میں ہے. سمجھانے کے لیے حور کا پرتو گھر میں ہے. وہ کیسے؟ اب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. 2 حدیثیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، مگر پہلے ذرا بتاؤں. چلیے سنیے، تلاوت کرتا ہوں. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحیم. یقیناً جنت والے آج
شغل مشغول، یہاں بھی جانتے ہیں نا، شغل انتر یعنی آپ کا مشغلہ کیا ہے. فاکہون مزہ، عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. مگر ترجمہ آسان کریں، بڑے مزے لینے کے کام میں وہ مشغول ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج کل داڑھی ہو، ٹوپی ہو، برقع ہو تو مذاق اڑاتے ہیں نا. اب تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بننا ہی جرم ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہے کیا؟ مسلمانوں کے پیچھے لگ گئی دنیا تو پھر اسلام کیا ہے اسٹڈی کرتے ہیں، پھر وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن مطلب کیا؟ تم دنیا میں جن پر ہنستے تھے، ہنس ہنس کر مزہ اڑاتے تھے، آج وہ جنت میں مزہ اڑانے کے کام میں مشغول ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے. فی شغول فاکہون برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری نسل اے اللہ ان کو ایمان پر باقی رکھنے کی راہ ہموار کر دے آج کل کے اس ماحول میں، اور سبوں کو اس آیت کا مصداق بنائے. اب بیویوں کا سنیے گا، یہ 5واں درجہ ہے. دیکھیے غور سے سنیے. ہم مزے اڑا رہے ہوں گے، مگر وہ ان کی بیویوں کے ساتھ فی ظلال سایوں میں علی الارائک مسندوں پر تکیا لگائے ہوں گے. یہ بیویوں کا ذکر آیا. دیکھیے پکنک پکر تو آپ جاتے ہوں گے، سب الحمدللہ شادی شدہ ہیں. اگر بیوی نہ ہو تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. بیگم ساتھ میں ہونا چاہیے، دلچسپی پڑے گی. بچے تو خیر یہاں بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ماں کے بغیر ان کو مزہ نہیں آتا. شوہر کو بھی بیوی کے بغیر مزہ نہیں آتا. ہر جگہ پہ بیوی ساتھ میں ہو، سفر میں، پکنک میں، ہے نا. یہ مزاج ہے ہمارا. مگر یہ نہیں جانتے کہ جنت میں بھی ہماری ساتھی ہوگی. نام رکھیں کیا؟ شریک حیات. شریک حیات اس لیے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ میں ہے نا. ماں کو چھوڑ کر ہم اسکول جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مگر بیوی سب میں زیادہ ساتھ میں رہتی ہے. کم سے کم صبح اٹھنے تک تو ساتھ میں رہتی ہے، اس لیے شریک حیات. مگر جنت میں بھی وہ شریک حیات ہے، اسے بھول گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پکنک میں ہی نہیں، جنت میں بھی اگر تمہیں بھیجا جائے اور تمہاری بیگم ساتھ میں نہ ہو تو تمہاری وہ نعمتیں تمہارے سامنے ناقص ہوں گی. ازواج ہوں، جانتے ہیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے. مرد اس وقت تک مرد نہیں ہوتا جب تک شادی نہ کرے. اور یہ رجل کا معنی میں بتا چکا ہوں. رجل فرق ہے رجل میں. اور عورت اس وقت تک عورت نہیں ہوتی جب تک کہ شادی نہ کرے، ہے نا. عورت بھائی ہم کیا کہتے ہیں، کیا کمال کی عورت ہے، نام نہیں لیتے. مطلب کیا عورت پنا اس کے اندر ہے، ریکارڈ قائم کر دی، کیا کمال کا آدمی ہے. تو یہ ہے جوڑا. چلے ایک بات اور بتاؤں، عورت کہنا بھی مناسب نہیں. کیا کہنا چاہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت. دیکھیے عورت کس کے معنی؟ امرات ان کے. میں اہمیت بتاتا ہوں بیوی کی. آپ جانتے ہو یہ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا رب وامرأتی عاقر، میری عورت بانجھ ہے. کہا ہے نا، دعا کی ہے نا، سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. فاستجبنا، مگر لفظ امرا عورت قبول نہیں کیا. اب آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میری عورت ہے، جی کبھی نہیں کہیں گے. کیا فرمایا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. عورت نہیں، امرا نہیں، زوجہ. تو زوجہ میں فرق ہے. دعا قبول کی نہیں، آپ کی عورت نہیں، آپ کی زوجہ. جی تو کیا فرق ہے امرات میں؟ فرمایا وَامْرَأَتَ لُوطٍ وَامْرَأَتَ نُوحٍ، ہے نا. وہاں امرات وہ بھی نبی ہیں لیکن زوجہ نہیں. کیا مطلب امرا؟ انہوں نے مکمل زوجیت کا، ازدواجی زندگی کا جو سکون ہے وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، اس لیے ان کے لیے امرا، اگرچہ نبی کی بیوی تھی. سوچئے نبی کی بیوی تھی مگر کیسی تھیں؟ خائنہ تھیں، تو امراتن. لیکن ہماری بیویوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وازواجہم. تو یہ تو 5واں درجہ ہے.
اس کے پہلے میں 4 درجے بیان کر چکا ہوں، مگر پھر دوبارہ، تاکہ آپ اپنی بیگم کو سمجھیں، اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں۔ چلیے، سورہ یاسین میں ہو چکا ہے ہر چیز، 36 آیت میں کہ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، مگر آپ کو لے چلوں سورہ روم میں 21 نمبر آیت میں، وہاں پر یہی ذکر ہے کہ ہم نے جوڑے بنائے۔ نمبر 1، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کا پہلا درجہ، یہ تو 5واں ہے۔ پہلا درجہ کیا؟ تسکین کسے کہتے ہیں؟ یہ شادی شدہ لوگ جانتے ہیں، شادی کے بعد جو سکون ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ عورت آپ لے آئیں، سکون نہیں ملے گا۔ عورت آپ کے ساتھ رات گزارے، سکون نہیں ملا، لیکن زوجہ ساتھ میں رہے، سکون ملتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دلچسپی برقرار نہیں رہتی جب تک کہ زوجہ نہ ہو۔ اب ہماری عورت کہتے ہیں، تو یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ سنیں، محبت۔ بھائی جب نویلی دلہن آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں یہ چیز رکھی ہے، اور یہ ضروری ہے بچوں کی پرورش کے لیے۔ اگر میاں بیوی میں صرف سکون ہو، تسکین لینا ہو، اور آپس کی محبت نہ ہو تو بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ہم نچھاور کر دیتے ہیں، مال مکان بیوی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بیوی سے مراد، ہاں بیوی اور زوجہ، یہ ترجمہ صحیح ہے، مگر ابھی ذرا سنبھل کے رہیے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نوٹ کر لیجئے۔ یہ تیسرا مودہ، چوتھا رحمہ، پانچواں ازواجہم فی ظلال فی سبل، پانچواں درجہ یہ ہے۔ تو دوسرا درجہ کون سا؟ محبت کا۔ محبت کا لفظ کلام پاک میں ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن یہ محبت ایسی ہے جیسے آپ کی بچی 10 سال کی ہو جائے یا بچہ 10 سال کا ہو جائے، ان کو 18 تک سنبھالنا ہے۔ اگر 18 تک نہیں سنبھالے، آزاد چھوڑ دیے تو بھائی تو قائم کے ہے نا، ان کے بلوغت کے قریب کا زمانہ۔ یہ محبت کا جو شادی کرنے کے بعد تسکین شروع کر دیے، اور محبت چاہے شادی سے پہلے ہو چاہے شادی کے بعد ہو، یہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک خیر اور ایک منفی، مائنس۔ وہ کیسے؟ یہاں قدم لڑک جاتے ہیں۔ اب جب یہاں قدم لڑکیں گے تو تیسرے درجے پر کیسے پہنچو گے؟ چوتھے پر کیسے پہنچو گے؟ پانچواں کیا سمجھو گے؟ یہیں لڑک جاتے ہیں۔ وہ کیسے لڑکتے ہیں؟ سنیے گا، محبت میں کوئی حد سے زیادہ پار ہو جاتا ہے، بیوی کی محبت میں جب حد سے زیادہ پار ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ چلے اس کی مثال دے دیں، حد سے زیادہ پار۔ سورہ یوسف میں جائیے 30 میں، وقال نسوة فی المدینہ، کیا کہا؟ وامرأة العزیز تراود فتاها قد شغفها حبا۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ارے اس کے پاس جو جوان ہے، اس کی محبت نے اسے بے قابو کر دیا، ہوا اوور ہو گئی محبت اس کی۔ تو یہاں قدم لڑکھڑاتے ہیں، ذرا سنیے گا، ساتھ میں رہیے جی۔ چلے لیلا مجنو کے یہاں چلے جائیں تو کیا کہیں گے ہم؟ شغف۔ لیلا کی محبت نے مجنو کو پاگل کر دیا۔ دیکھیں ترجمہ بھی بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، وہاں پاگل نہیں، یہاں پاگل۔ اور چلیے عاشقان رسول، یہاں بھی ہوں گے عاشقان رسول، سنیے عاشقان رسول سنیے، اوور حدیں پار کر جاتے ہیں، روزے اتھر کے پاس پیٹھ پیچھے کر کے، یعنی کیا، ہاں الٹا باہر نکلتے ہیں، اور یا رسول، نہ جانے وہ نعرے کیا لگاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بال بڑے اور جو جھومتے ہیں عشق رسول میں، اوور نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت اب آئیے میاں بیوی کی محبت، اصل تو یہ مجھے سنانا ہے، سن رہے ہیں؟ یہاں سے اگر آپ کامیاب ہوئے تو کون سے مودہ پر پہنچیں گے اور رحمت پر پہنچیں گے، اور انشاءاللہ اس کے مصداق بنیں گے۔ وہ کیا بتانا چاہتا ہوں، یہ اگر بات آپ عام کر دیں تو یہ 3 طلاق کیا، 1 طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔
ट्रिपल तलाक तो दूर की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिएगा, कि इंसान को आप जान सकते हैं 3 चीज़ों से। साथ में रहो, सफ़र करो, लेन देन करो। बीवी आ गई, स्कूल में पसंद कर ली, कॉलेज में पसंद कर ली, रास्ते में पसंद कर ली, आ गई। माँ बाप ने दी, आ गई। तस्कीन शुरू हो गई, मोहब्बत शुरू हो गई। क्या होता है जानते हैं? सब शादीशुदा हैं, सब जानते हैं। मिजाज मुख्तलिफ होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं? कब समझ में आता है? चंद दिनों के बाद। इसलिए कि हदीस क़यामत तक कायम रहेगी। और हमने देखा है औरतों को रोते हुए, इसलिए कि उसकी सलाहियत ऊंची थी, मियाँ की कम थी, तो शिकायत करती है कि जिस तरीके से चांद की टिकिया कम होती है ना, रोज़ बरोज़ खाविन की खामी नज़र आ रही है। अच्छा, यही अक्स शोहर भी कहता है कि वो तो मिजाज मुख्तलिफ है, उसकी भी टिकिया कम होते जा रही है। मगर ये बात सुनेंगे तो ट्रिपल तो क्या, 1 तलाक भी नहीं हो सकती इंशाअल्लाह। सुनिएगा तो क्या हुक्म है, सुनिए। यही वो वक्त है, तहम्मुल करो, बर्दाश्त करो। औरत शोहर के मिजाज को संभाले, शोहर मियाँ के मिजाज को संभाले, इसका नाम है वजअलना बैनकुम मवद्दा। यह है मोहब्बत से बढ़कर दर्जा। अगर यहाँ संभले तो संभल गए। कितने हैं बड़े लोग हैं, आपकी बीवियाँ क्या आपके मिजाज के मुताबिक हैं? किसी का मिजाज तीखा, तो किसी का फीका, तो किसी का मीठा, तो किसी का कड़वा, मगर मिलजुल कर है। इसी को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि शादी करते हैं जवानी दीवानी, उस वक्त तो ये मिसाल नहीं थी, तो खूब मज़े उड़ाते हैं। और जब 4 साल हो जाते हैं, अब वो उनकी फीकी लगती है, उसके ऐब नज़र आते हैं। कहा कि नहीं, तलाक की इजाज़त नहीं। ये बात मैं पैगाम देना चाहता था। मगर ये तो कौन सा दर्जा है? मवद्दा, तीसरा गालिबन। जी अभी सुनिए, चौथा दर्जा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चौथे दर्जे पर मुकम्मल अमल करते हैं, मगर कहाँ गड़बड़ा जाते हैं, वो तीसरे पर नहीं आ पाते, मवद्दा पर नहीं आ पाते। तो हम दुआ करते हैं, आप लोग जो कम से कम यहाँ जो हैं और जो सुनेंगे और जो देखेंगे, वो तो इस पर अमल करेंगे, अपने बच्चों को हिदायत करेंगे। बहू आएगी, बच्चा आएगा, शादी करेगा, ठीक है ना। अब रहमत किसे कहते हैं? देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना बैनकुम क्या मवद्दतन व रहमा। सुनिए, बच्चे हो गए, कामयाब हो गए मोहब्बत में, आगे बढ़ गए, मिजाज कैसा भी है वो तो रहेगा। शेख सादी फरमाते हैं जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत। आप औरत का मिजाज नहीं बिगाड़ वो क्या बदल सकते हैं जी। पहाड़ को हटा सकते हैं मगर मिजाज नहीं जी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो टहनी है जैसे खुश है। तो अब आप वो उम्र दराज हो गई। उम्र दराज से मुराद ये ज़रूरी नहीं कि 80 साल के हो जाए। कुछ ख़वातीन 60 साल में बुढ़िया नज़र आती हैं और कुछ मर्द भी आप देखिए 60 साल में ऐसे नज़र आते जैसे 90 साल के। होता है ना, चूँकि हालात परेशानियाँ। तो कहने का मकसद ये कि दोनों में से एक बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई। अब क्या किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, मैं कह रहा हूँ, जो हमारे यहाँ का जो मुआशरा है इस पर मुकम्मल अमल करता है। हमारे यहाँ बूढ़ी औरत घर की रानी बनकर दिन गुजारती है ना, और बूढ़ा भी घर का राजा बनकर। ऐसा नहीं है कि बूढ़ी हो गई तो चलिए दूसरी ले आई, नहीं। हमारे यहाँ तो इसी का नाम है रहमत कि तस्कीन, मोहब्बत, मवद्दत। और अब बूढ़े हो गए, उसमें कशिश नहीं, फिर भी बीवी नहीं, बच्चों की माँ है, घर की रानी, इसका नाम है रहमत। देखिए, तो अब जब इतनी सीढ़ियाँ आप पार करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ए मोमिनो, जानते हो इसकी कीमत क्या है? अरे हूर तो तुम्हारे घर में है, कहाँ जन्नत की हूर की तलाश में हो। वाज़वाजुहुम फी हुम व अज़वाजुहुम। अच्छा सुनिए, उम्मे सलमा क्या कहती हैं? लोग पूछते हैं कि हूर खूबसूरत होगी कि दुनिया की बीवी? तमन्ना रहती है कि हूर। और तो उम्मे सलमा आप जानते हैं 2 सवाल किए थे उन्होंने, चूँकि उम्मे सलमा जानते हैं उम्महातुल मोमिनीन में से एक हैं,
جن کے شوہر وفات پا چکے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر یہ کہا کہ میری اس مصیبت میں میرا بدل عطا فرما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئی. کیا سوال کرتی ہیں؟ پڑھ چکے ہوں گے آپ میں سے اکثر لوگ کہ کوئی عورت اس کے 2-3 شوہر ہوتے ہیں نا، چونکہ اس وقت کا زمانہ ایسا تھا کہ کوئی بیوہ ہو جائے کوئی عیب نہیں، کوئی مطلقہ ہو جائے کوئی عیب نہیں، شادیاں ہوتی تھی. معاشرہ ہمارے جیسا نہیں ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے، مان لیجیے کسی کے 3 شوہر ہو گئے، 4 ہو گئے، جس نے طلاق دی وہ تو بات ختم ہو گئی، اس نے تو طلاق دے دیا. لیکن اگر بیوہ ہوئی ہے تو وہ بھی تو جنت میں رہیں گے اور یہ بھی جنت میں جائے گی. اب کون سے شوہر کو اختیار کرے گی؟ دیکھیں، آپ کتاب کو نہ دیکھیں، فقہ کو نہ دیکھیں. وہ اپنی اپنی رائے پیش کریں گے، نہیں پہلی، نہیں آخری. نہیں، پہلی آخری نہیں. حدیث کیا کہتی ہے؟ جنت کے نعمت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اماموں نے اختلاف کیا. پھر آپ، کیونکہ انہوں نے پہلی کو اپنی جانب سے مستحق قرار دیا، بعضوں نے کہا کہ نہیں، آخر میں جو وہ تھا شور تھا وہی رہے گا. نہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اے ام سلمہ، دیکھو یہ جنت کی نعمت ہے، اسے اختیار کیا جائے گا. یہ ہے نعمت کہ جو اس کے ساتھ دنیا میں حسن اخلاق سے پیش آتا تھا اس کے ساتھ رہے گی. یہ ہے عدل، یہ ہے نعمت. اور اگر اس سے کہا جائے اماموں کے متعلق، نہیں، جو پہلے شادی ہوئی تھی وہ تیری شادی تو ہے، نعمت نہیں ہوئی. جی. دوسرا سوال کیا تھا؟ آج بلکہ عورتیں سنتی ہیں، میں نے کہا نہیں، عورتوں کے لیے بڑا دلچسپ موضوع ہے. سوچتی ہیں کہ حور پھر ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ تو سنیے، ام سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر یہ بتائیے کہ حور زیادہ خوبصورت یا ہم دنیا کی بیویاں؟ دیکھو، سوال تو کی مگر سوال نہیں کرتے. آج بھی سوال کرتے ہیں، جواب دینے والے ندارت. حالانکہ حدیث میں ہے. تو کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ ارے دنیا کی بیوی اور جنت کی حور کی مثال ایسی ہے جیسے استر اور کپڑا. اب استر ہی کہیں گے نا، انگریزی میں کچھ اور. ابھی یہ جیسے ہے، اس کے اندر ایک استر ہے. اس وقت بھی استر لگتے تھے، کپڑا خشن. تو اصل تو کپڑا ہے کہ استر ہے، استر سے کوئی پہنے گا نہیں. تو دنیا کی بیوی تو کپڑا ہے، جنت کی حور کیا ہے؟ استر ہے. تو افضل کون ہوئی؟ دنیا کی بیوی. چلیے اور میں بتاؤں، آج کل تو خدامہ بہت ساری آتی ہیں، ہے نا، خدامہ آتی ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ گھر کی بیوی اور خدامہ جو آئی مختلف ممالک سے، تو اس کی خوبصورتی بڑھ کر ہوتی ہے. خوبصورتی بڑھ کر ہے مگر اس کی پوزیشن بیوی کی نہیں، خدامہ کی ہے کہ نہیں؟ جی. تو حوریں یہ ماں باپ ہیں، کیا کہیں گے، راجا اور رانی. تو سب طرف بولا جاتا ہے نا راجا اور رانی، کیا ملک اور ملکہ، یہ تو عربی لفظ ہے. تو یہ خدامہ رہیں گی. رئیس کون رہے گی؟ ہماری بیگم. تو اس کی ہم قدر جانیں. و ازواجہم. اچھا، پھر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں رہیں گے. فی ظلال علی الارائک متکئون. آپ اور آپ کی بیگمات، حوریں بھی رہیں گی، غلمان بھی رہیں گے. سورہ رحمان میں آئے گا. بہت کچھ تعریف ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. کنواری رہیں گی مگر پھر بھی کیا رہیں گی؟ کسی بادشاہ کے یہاں کتنی کنیزیں ہوتی تھیں، ان کی رانی سے خوبصورت، کبھی وہ عاشق ہو جاتے تھے مگر حیثیت کیا؟ کنیز. تو حور. اور یہ درجات اللہ تبارک تعالیٰ پھر سورہ رحمان میں انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. مگر اب ساتھ میں رہے گا فی ظلال، سائے میں رہیں گے. کون؟ بیوی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے. نہیں تو سائے میں رہنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. حدیث شریف ہے، اس دن سوائے رحمان کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا. تو امام عادل، اس کو حق فیصلہ کرنا پڑتا ہے. عدل کوئی آسان بات نہیں ہے. آج کل تو پولیٹکس میں کون حق فیصلہ کر سکتا ہے. اور آپ نے سنے ہوں گے کہ جو صدقہ کرے چھپے ہوئے، کسی کو خبر نہ ہو. 7 اصناف ہیں. وہ بچپن سے نماز پڑھے، تربیت ہو. ہم ہمارے بچوں کو بچپن سے لے آتے ہیں نا. جس کا دل مسجد میں معلق ہو، یعنی نماز کا پابند ہو. کوئی خاتون اسے بلائے، کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ان کو اللہ کا سایہ ہے. مگر یہ تو ہمیں گھر بیٹھے مل رہا ہے. بیوی کے ساتھ کیسے رہیں؟ تسکین، محبت، مودت، رحمت. تو اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا کریں گے. تو ہم سب کی بیگمات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ انشاءاللہ اپنے شوہروں کے ساتھ رانی بن کر جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. اب سنیے،
لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. جی ان کے لیے فاکہہ یعنی مزے کی چیزیں، میوے فروٹ اور جو چاہیں گے. اب اس آیت کی شرح سورہ فصلت، جس کو اردو پریڈ میں حامیم السجدہ ملے گا لکھا ہوا، تو وہاں پر ہے کہ فرشتے آئیں گے، سلام کہیں گے اور یوں کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، ہے نا، مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو تشتہی اور تدعون دو الگ الگ چیزیں ہیں. تشتہی یعنی جو چاہو دل میں آئے، اور تدعون یعنی جو مانگو. تو دیکھیے آیت کی شرح. اب چاہو کیا چاہو گی؟ چلے آپ نے مانگ لیا حوروں سے، خدامہ سے، غلمان سے کہ ہمیں وہ لا کے دے دو، حاضر ہو جائے گا. لیکن چاہو کا مطلب کیا؟ جو چاہیں. کوئی کہے کہ مجھے یہاں پر پلین چاہے چھوٹا سا. اب کیا چاہیں، ہر ایک کا شوق کیا ہم نہیں کہہ سکتے نا، ہر ایک کا کیا شوق ہے کہ چلے گھومنے جائیں. بس وہ جنت کی نعمتیں ہم تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہے کہ وَلَهُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو بھی چاہو. اصل ہم اس کے مزداق بنے. اب یہ شرح کی ضرورت نہیں کہ ہم کیا کیسے چاہیں گے، بلکہ ہم مزداق بنے. مزداق کیسے بنو گے؟ بیوی کو ساتھ میں لے کر. اب بتائے کہ بیوی کو چھوڑنے کی بات ہوگی؟ بیوی تو نعمت ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے. رجل رجل ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے. رجل کو چاہے کہ سنبھالے اور اسے اپنا سایہ بنائے. بتائیے پھر یہ ٹرپل طلاق کیا چیز ہوتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں 3 محنت کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ یعنی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو کہیں گے کہ منگنی اور شکر اور پیغامات اور ساڑیاں اور کپڑے اور نہ جانے کیا کیا، سال لگتا ہے بعض جگہ تو، اور 1 منٹ میں طلاق. نہیں، اصل بات کیا ہے، اس کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مساجد میں یہ کہا بتایا ہی نہیں جاتا. خطبہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے خطبہ؟ وہ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ جنتر منتر پڑھتے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو، یعنی سینٹنس میں بھی وقف نہیں ہوتا ہے. اور جو ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ خطبے میں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ ترجمہ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. جی وہ ایک لفظ لے لیتے ہیں اور شروع اپنی بات. تو یہ کیوں؟ مساجد میں آپ کوشش کریں کہ کلام پاک کی ایک آیت فجر کی نماز کے بعد، حدیث شریف عصر کی نماز کے بعد کریں گے انشاءاللہ. ارادہ تو کر لیں انشاءاللہ. بھائی لوگ نیک کام کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں اپنے گاؤں کی، محلے کی مسجد میں. تو سنیے گا علی الارائک متکئون، یہ تو آسان ہے، مسندی ہوں گے، اس پر ٹیکا لگائے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس کی شرح بھی ہو گئی. سلام قولا من رب الرحیم. کیا کہیں گے آپ لوگ؟ سب سے بڑا انعام، سرفرائز بولتے ہیں آج کل. جی ہو سلام. کیسی سلام؟ اس کو سمجھیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری سلام ہے؟ نہیں، اللہ کی کہتے ہیں نا. ہمارے بس میں ہے کہ کسی کو ہم سلامت رکھیں؟ نہیں. ہم اپنی نیک خواہشات، نیک کلمات دل کے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کوئی اس کی گاڑی دیکھی، مکان دیکھا، باغات دیکھے، تو نفس ہے چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہو، تو ماشاء اللہ تبارک اللہ. یا السلام علیکم، یعنی اپنے نیک خواہشات، نیک تمنیات کا نذرانہ پیش کر دیں. کس طریقے سے؟ السلام علیکم یا ماشاء اللہ. اور ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، رسول پر اللہ رحمت بھیجتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج. مگر یہ سب سے بڑا انعام، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں. اور کس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے؟ ہم و ازواجہم، میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے. وہاں پر آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم. وہاں کوئی دعا نہیں دے گا، وہ سلام حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر بھیجتے ہیں. ہم تو درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سلام بھیجیں گے. اب وہ ڈائریکٹ آواز آئے گی یا فرشتے، بالواسطہ یا بغیر واسطہ، لیکن سلام ہے. یہ سب سے بڑی سلام ہے. تو یہ سلام کسے ملے گی؟ کون اس کا مستحق ہوگا؟ جو ابھی بیان ہوا، ہم و ازواجہم ایک. دوسرا جو اس سلام کو پھیلاتے جائیں دنیا میں. دیکھیے
حج کے موسم میں مختلف مزاج کے لوگ جمع ہوتے تھے تاکہ پتہ چلتا تھا. آج کل جو کمپنیوں میں ہے نا، بعض علاقوں میں سلام چھوٹوں پر کرنا عیب سمجھا جاتا ہے. شوہر بیوی کو سلام نہیں لکھتا. ہمارے ساتھ میں بھی لوگ تھے، وہ بیوی ہے، اسے سلام کیسے لکھے؟ بیٹوں کو بھی نہیں، ڈائریکٹ خط. یہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. کیوں؟ کلام پاک سے دور. اصل مسئلہ ہے کہ ہماری امت جو بہک رہی ہے، سلام اس کو اپنائیے، چھوٹا بڑا، بیوی شوہر سب پر. تو جب ہم یہ سلام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سلام کے مستحق ہوں گے. اس سے بڑھ کر کیا انعام ہے؟ اب رہا کون سا؟ دیدار. دیدار تو ظاہر ہے کہ جب سلامتی ہوگی تو دیدار بھی اس میں آ گیا. اب سنیے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ اختتامی آیت ہوگی انشاءاللہ. اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. مجرم کسے کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے عاصی، نافرمان. عاصی اور مجرم میں فرق ہے. ایک شرابی عاصی ہے، مجرم نہیں ہے. ایک زانی عاصی ہے. عاصی یعنی کیا؟ گنہگار. تو گنہگار اور مجرم میں فرق ہے زمین آسمان کا. مجرم انہیں کہا جا رہا ہے جو کفر اور شرک، یہ مجرم ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو کہیں مجرم نہیں. عاصی تو توبہ بھی کرے گا، گنہگار توبہ کرتا ہے. بھائی مومن ہے، اس نے کوئی عمل کر لیا، توبہ کر لیا، استغفر اللہ کہا. یہ مجرمین کون سے؟ یہ مجرمین جو آج اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آج جو بمباری کر کے مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ایسے مشرک اور کافر مجرمین الگ ہو جاؤ. کیا مطلب الگ ہونے کا؟ مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ. پارٹی لے کر آئے ہو، دنیا میں بڑا فخر تھا، پارٹی سے بھی الگ ہو جاؤ. اکیلے، کیونکہ پارٹی میں کچھ لوگ برائے نام رہتے ہیں، آگے آگے نہیں رہتے. دیکھا ہوگا آپ نے آج کل ویڈیو میں مسلمانوں کو مارنے میں، عزت لوٹنے میں. تو علیحدہ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو اے مجرموں، تو کہیں اس سے ہم مجرم نہیں ہیں. یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اسلام کو نقصان پہنچانے والے. تو جہاں جنت کا ذکر ہوا، مجرمین کا بھی ذکر ہوا، تو ہم اب آئندہ جو ہے ایک جنرل طور پر بنی آدم کا درس شروع ہو رہا ہے. اور ابتدا سے ہی بنی آدم ہے، تو بین الاقوامی درس ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں سب سے پہلے، چونکہ آج کے ہمارے درس کی روح تھی ہماری زوجہ. اب زوجہ ہو کہ زوجتین ہو کہ ثلاثہ زوجات ہو، جی جتنی بھی زوجہ ہوں، یہ بڑی نعمت ہے. اب تو ہم ہمت کریں گے نا، بڑی نعمت ہے. بس یہ کہ تسکین، محبت، مودت، رحمت، تو پھر اللہ تعالیٰ انعام فرمائیں گے ہم پر انشاءاللہ. اور دوسرا پیغام اس میں یہی ملا ہے کہ ظلم، جو آپ مشرکین جو اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب دے سکیں. اور بھی کئی حقیقتیں آج جو ہیں ہم نے بیان کی ہیں، تو اس کو آپ یاد رکھے گا. اب آپ کو ہم موقع دیتے ہیں، اگر وقت رہا تو بیان کریں گے، نہیں تو پھر آئندہ، لیکن اشارہ تو کر دیں. تو اس دعا کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سلام قولا من رب رحیم، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. جی اب آپ کا ایک سوال آئندہ انشاءاللہ مداربت کا. جی کہیے. جی امرات اور زوجہ میں فرق ہے. امرات کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں اس نے اولاد، دیکھو یہی زکریا علیہ السلام نے کہا وامراتی، آخر کب کہا؟ ازدواجیت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس نے کچھ دیا نہیں. بھائی شادی کیوں کرتے ہیں؟ تسکین کے ساتھ نسل. تو نسل ہونے سے پہلے ان کو امراتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو وہی ہے. لیکن اس کے بعد میں پھر زوجہ، تو وہاں پر بھی اولاد نہیں ہوئی تھی نا. صحیح سوال کیا آپ کا. ہاں شان نزول بیوی کے بارے میں. اچھا اچھا
اس کا شان نزول تو ایسا ہے. دیکھیے ابھی ایک تو ہم نے بیان کیا کہ ام سلمہ جب سوال کر رہی ہیں نا ام سلمہ, تو سوال ظاہر بات ہے کہ اللہ کے گھر میں, رسول کے گھر میں یہ سوال ہو رہا ہے, اللہ کے رسول کے گھر میں, تو یہی اس کا پس منظر ہے. سوالات کرتے تھے. اب چونکہ ہم سوالات کرتے ہیں ہمارے لوگ, لیکن جواب دینے والے غائب ہیں, سمجھ رہے نا. اس وقت سوالات ہوتے تھے, فرشتے سنتے تھے, اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے. یہ سب پس منظر ہیں. سوالات ہوئے اور اس کے جوابات آئے. یہ اسی وقت نازل ہو جاتی تھی آیتیں. ہاں کبھی کبھی اسی وقت, کبھی کبھی 2 دن کے بعد. ابھی ایسے خولا بن ثعلبہ تو اس کا ایک مسئلہ تھا نا, قضیہ تھا, تو اسی وقت نازل ہوئی. باقی اس وقت نہیں, جو ایک نارمل تھی نا. جی, اور کچھ چیزیں بظاہر وہی کہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں. چلیے تحیات المسجد کے بارے میں جی آپ نے جیسے کہا کہ جب بھی ہم آئے تھے تحیات المسجد, جی آپ نے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ چولہے سے آ کے منبر پہ جاتے. جی جی ایک نے مجھے یہی اعتراض کیا جی کہ وہ تو تحیات المسجد نہیں پڑھتے تھے, ہاں تو جب خطبہ ہوتا ہے تو ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جی. ان کا سوال سن رہے ہیں نا. یہاں پر بھی امام آتا ہے وہ تحیات المسجد نہیں پڑھتا ہے. وہ پیچھے جا کے پڑھتے. ہاں, تو امام اور مقتدی اور ہے. دیکھو ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جمعہ کی نماز آپ پڑھیں گے تو عصر کی قصر نہیں پڑھ سکتے. امام تو مقتدی کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول آپ نے دیکھے نا, حجر کیا عائشہ کا گھر کہاں ہے, تو وہ مسجد نبوی میں ہے نا. تو آپ قدم ڈالتے تو نماز کی ضرورت نہیں. اچھا آج کل بھی عید کی نماز کے لیے امام آتے ہیں تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے. آپ کے لیے امام آنے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا منع ہے. پھر آپ امام کو کیوں کہہ رہے ہیں تحیۃ المسجد پڑھو؟ سوال سمجھ رہے ہیں نا. یعنی یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ حدیث میں کہ جب امام خرج, اب اس میں امام نے اختلاف کیا ہے کہ خرج یعنی کیا, بھائی نکل آ گیا, اب آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں. سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کوئی نماز نہ پڑھیں خلاص. تو امام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ امام تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا. وہ کس لیے آیا؟ خطبہ دینے کے لیے. البتہ آپ چونکہ داخل ہوئے ہیں تو آپ نماز پڑھیں, لیکن ابھی آپ 2 رکعت سمجھو تحیۃ المسجد پڑھ چکے ہیں, ابھی آپ مسجد پڑھنا چاہتے ہیں, امام خرج فلا صلاۃ, تو اس کا ٹکراؤ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آتے ہی تحیۃ المسجد پڑھیں. ماشاءاللہ قاضی صاحب نے قاضی جیسے سوال کیے, سمجھ گئے نا, واضح ہوا نا. اب چلیے 3 ہفتے سے ابھی میں گیا تھا نا, ہاں اپنے یہاں تو آ کے جب خطبہ ہوتا ہے تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا, ہاں تو نہیں امام صاحب تو ڈائریکٹ اس پہ جاتے ہیں. ہاں, اعتراض کیا انہوں نے, کہنا کہ درست میں بیٹھیے. صحیح. چلیے جب آئے پڑھی جاتی تو بعد میں ضرورت پڑ جائے نماز نہیں. چلیے اس کو آئندہ رکھتے ہیں. لوگوں نے ارادہ کر لیا اٹھنے کا. ان اللہ پر کیا درود شریف پڑھ دیں.